میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. مجمع تو سارا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. یہ سارے جمعے جنج کے ساتھ ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میں عمران خان کا مخالف وہ سمجھ سے کام لے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس اور میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہیں ایاز خان صاحب، لطیف چودھری صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شیب صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب. بڑے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آج بات کرتے ہیں اپوزیشن کی. تو 2 دن بعد گجرانوالہ میں PDM کا پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور سیاسی ماحول گرم ہو چکا ہے اور اپوزیشن کی تیاریاں عروج پر ہیں. انتظامیہ بھی حرکت میں آ چکی ہے. پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور گجرانوالہ میں اجازت کے بغیر کارنر میٹنگز کرنے اور کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 22 مقدمات درج کر دیے گئے ہیں، جس میں تقریباً 100 افراد کو نامزد کیا گیا. گجرانوالہ اور رائے ونڈ جانے والے راستوں پر کنٹینرز لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. جلسے کی اجازت نہ ملنے اور کارکنوں کی گرفتاریوں پر لیگی رہنماؤں نے میڈیا ٹاک کی ہے. حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، اپوزیشن کے خلاف پولیس کو استعمال کرنے کا الزام لگایا اور 16 اکتوبر کو GT روڈ پر ہر حال میں جلسہ کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا. گورنمنٹ نے بھی اپوزیشن کی تحریک سے نمٹنے کے لیے ایکشن پلان تیار کر لیا ہے. جلسوں میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ کو سخت کارروائی کی ہدایت کر دی گئی ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اپوزیشن کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ دھرنے دیں یا جلسے کریں، کسی صورت NRO نہیں دیں گے. امجد شیب صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں. سوال یہ ہے، آپ کے خیال میں کیا جو صورتحال ہے، ظاہرہ اپوزیشن ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ ہر حال میں جلسہ کرے گی، کورونا کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے حکومت نے بھی کہا ہے کہ SOPs کو فالو کرنا بہت ضروری ہوگا. آپ کے خیال میں اپوزیشن پاورفل جلسہ کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر وہ SOPs کو فالو نہیں کرتے اپنے جلسے میں تو آپ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے جلسے کی اجازت نہ دیں. لیکن یہ جب وہ پرومس کر رہے ہیں کہ ہم SOP فالو کریں گے تو اس سٹیج کے اوپر پکڑ دھکڑ کرنے کا جواز نہیں. یہ اجازت ہونی چاہیے تھی تاکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جیسی بھی وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے تو پھر اس کے بعد ایک جینوئن ان کی پاور کا بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا تھا کہ جو لوگ جتنے انہوں نے مجمع جمع کیا ہے. اور ان اینی کیس یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر ایک کوئی بڑا جلسہ کر لیتا ہے تو اس سے کیا حکومت گر جاتی ہے؟ جلسے کرنے سے تو حکومتیں نہیں جاتی، لہذا جلسہ کرنے دیجیے ان کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا کریں یا بڑا جلسہ کریں یا چھوٹا کریں، اس کا حکومت کے اوپر ویسے چونکہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لہذا حکومت کو چاہیے تھا کہ اس ایکٹیویٹی کو ہونے دیتے اور ان کے اوپر اعتماد کرتے کہ یہ پوری SOPs وغیرہ فالو کریں گے. فالو نہ کرنے کی شکل میں پھر آپ بعد میں کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو اس سٹیج کے اوپر یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ لگتا ہے کہ ایکسیسو قسم کا آپ ریئیکشن دے رہے ہیں جو میرے خیال میں مناسب نہیں. جی ایاز صاحب. بیسیکلی لاہور اور گجرانوالہ دونوں PMLN کے گارڈ ہیں، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. گورنمنٹ کو بھی اچانک کرونا یاد آیا اور بڑی شدت سے یاد آیا اور SOPs بھی یاد آ گئے. حالانکہ ابھی چند دن پہلے ہی حکومت کے اپنے وزیر یہاں پنجاب میں کھلی کچہریاں بھی لگا رہے تھے. ایک انہوں نے پنڈی میں بھی وہ ایک شو کرنے کی کوشش کی جو بدقسمتی سے ان کی بری طرح فلاپ ہو گیا. SOPs کا خیال تو ظاہر ہے گورنمنٹ نہیں کر رہی، تو اپوزیشن اگر نہیں کرے گی
تو اب کتنا زیادہ لوگوں کو یہ یقین دلا دیں گے کہ جی ہم تو بہت کر رہے تھے, کل کو خدا نہ خواستہ اگر کیسز بڑھ جاتے ہیں تو اپوزیشن پہ آپ کیسے ڈال پائیں گے کہ جی انہوں نے چونکہ ایس او پیز کا خیال نہیں کیا, ان کو جلسے نہیں کرنے چاہیے تھے. اگر گورنمنٹ اس پالیسی پہ تھرو آؤٹ عمل کر رہی ہوتی, خود اس طرح کی سرگرمیاں نہ کرتی, تو آج بہت وزن ہوتا گورنمنٹ کی بات میں, اور لوگ یہ کہہ رہے ہوتے کہ یار اپوزیشن بڑا ظلم کرنے جا رہی ہے کیونکہ کرونا بڑا کنٹرول میں تھا, لیکن اپوزیشن کی وجہ سے اگر بڑھ گیا تو ظاہر ہے ان کی بہت زیادہ وجہ نہیں تھی. ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں دعا, وہ ڈائلاگز وہی رہتے ہیں ہمیشہ, کیریکٹرز بدل جاتے ہیں. کل عمران خان کہا کرتے تھے کہ پنجاب پولیس نواز شریف کی ذاتی ملازم نہیں ہے, وہ اس ریاست کی ملازم ہے, اس لیے وہ باز رہے اس طرح کی حرکتوں سے. آج پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہی بات کر رہی ہے. گرفتاریوں ظاہرہ مقدمات بھی ہوئے ہیں, لیکن مجھے ایک چیز کی بڑی حیرت ہو رہی ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اسٹریٹ پار کو استعمال کر کے اپوزیشن چلنا چاہ رہی ہے. حیرت والی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا کوئی ایک بھی کارکن ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں, اور وہ ظاہر مقدمات بھی ہیں جو ایس او پیز کی خلاف ورزی کا الزام لگے یا جو بھی ہو, لیکن اس موقع پہ گرفتاریاں ہوں گی تو ظاہر وہ جلسہ روکنے کی. پھر کنٹینرز بھی لگ رہے ہیں, کنٹینرز بھی ہمیشہ لگا کرتے ہیں. یہ حکمرانوں کی ناک کا مسئلہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ شاید بہت بڑا کراؤڈ جمع ہو گیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی. اس طرح نہیں ہوتا. آپ جو چیز اپنے لیے مانگ رہے تھے آج وہ, اور پھر آپ پہلے آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کنٹینر ہم دیں گے, کھانا بھی دیں گے, پھر آپ کنٹینر دے نہیں رہے ہوتے, کنٹینر لگا رہے ہوتے ہیں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے. تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی اپوزیشن ون کر جاتی ہے اس لیے اس ریس میں کہ دیکھیں اتنی رکاوٹوں کے باوجود ہم نے اتنے لوگ جمع کر لیے. تو ون ون پوزیشن ہمیشہ اپوزیشن کی ہوتی ہے. تو گورنمنٹس چونکہ وہ بات وہی ہے نا, وہ کیریکٹرز تو بیچ میں وہی ہیں, وہ نہیں بدلتے, اس لیے حرکتیں بھی اسی طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا بڑا پاورفل شو کرنے میں اپوزیشن یقیناً کامیاب ہو جائے گی. جی عامر صاحب. شیخ رشید صاحب کا جو سٹائل تھا نا وہ تھا دل جلے. ان کی زبان پہ آج مریم نواز کا نام نہیں تھا, اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے جو کچھ دن میں اوپن ہو جائے گی. رانا ثناء اللہ نے ان کو جواب دیا تھا کہ آئندہ نہیں بولنا آپ نے اس طرح. اور پھر یہ جو فیصل جاوید خان فرما رہے تھے کہ ان کو بندے ہم دے دیتے ہیں, تو جو ایاز صاحب کہہ رہے تھے تو وہ لیاقت باغ بھی بھیج دیتے جو بندے انہوں نے اپوزیشن کو دینے ہیں. شیخ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ فضل الرحمان صاحب کے بندے. بھئی یہ گجرانوالہ میں پی ایم ایل این بیٹھی ہے, لالا موسیٰ میں قائرہ صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ڈیرے پہ پولیس پہنچ گئی, وہ بھی ویڈیو آئی ہوئی ہے. چار دیواری کے اندر اجتماع ہو رہا ہے, وہاں بھی پولیس پہنچ رہی ہے. بھائی ڈر خوف کس کا ہے؟ اسلام آباد کے آئی جی چھٹی چلے گئے ہیں, یہاں پہ سارا جو کلیریکل سٹاف ہے اسلام آباد کے جو ملازمین ہیں وہ ہڑتال پہ ہیں اور ریڈ زون میں پہنچنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. آنسو گیس کی تیاری ہے, آئی جی صاحب چھٹی چلے گئے. یہ ایسا نواز شریف دور میں بھی ہوا تھا, ایک آئی جی صاحب چلے گئے تھے. اور کیا ہو رہا ہے کہ وہ پنجاب پولیس کو مشورہ دینے گئے ہیں, نہیں دینے گئے ہیں. دہشت گردی کا انتباہ جاری کر دیا گیا ہے, کرونا کا انتباہ پہ عمل کر شروع کر دیا گیا ہے. تو جو پرائم منسٹر نے وکلا کے کنونشن سے خطاب کیا تھا کنونشن سینٹر میں بند عمارت میں, اس میں کون سے ایس او پی کی جو ہے عمل درآمد ہوا تھا وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا تھا. اور یہ کیا ہے؟ سیاست ہے. آپ رائے ونڈ سے لے کے گجرانوالہ تک اور یہاں پنڈی سے لے کے اور پھر گجرانوالہ تک کنٹینر ہی کنٹینر آباد کر رہے ہیں. تو آپ تو چاہتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو سب سے پاپولر جماعت ہیں, مرغی کٹے انڈے سب آپ نے لوگوں کو فراہم کر دیے ہیں, سکون سے لوگ رہ رہے ہیں. تو آپ ان کو کہیں کہ آؤ گجرانوالہ کے جلسے اسٹیڈیم میں جلسہ کرو اور دکھاؤ کہ تمہارے پاس لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ پکڑ دکڑ ان کے جلسے کو جو آپ نے سوال کہا کہ کامیاب شو ہوگا, شو تو بھائی شروع ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو چکا ہے. ہر میڈیا ہاؤس کی زینت بن چکا ہوا ہے کہ جی دن میں کو 50 پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور حکومت کی زیادہ ہو رہی ہیں, اور ہر طرف سے ایک ہاہاکار پڑی ہوئی ہے. بھائی اپوزیشن کی تحریک کہتے کسے ہیں؟ اسی کو تحریک کہتے ہیں جو اس وقت چل پڑی ہوئی ہے. جلسہ تو ابھی ہوا نہیں ہے. آپ رائے ونڈ میں مریم نواز کے راستے سے لے کے اور جلسہ گاہ تک کنٹینر لگا رہے ہیں, اور خوف یہ ہے کہ پتہ نہیں پھر بھی لوگ کہاں سے آئیں گے. بھائی وہ جو فیصل جاوید صاحب خالی کنٹینر پہ اوپر تقریر کرتے تھے اور نیچے کرسیاں ہوتی تھی خالی, تو اب یہ بندے کہاں سے دیں گے؟ اپنے لیے تو لا نہیں سکے تھے. ٹھیک جی فیصل صاحب. دیکھیں ایک تو یہ سڑک پہ ہونے والے اجتماعات سے نا کرونا کا کوئی تعلق نہیں ہے. کراچی میں اتنے بڑے بڑے جو ہیں کرونا آنے کے بعد جو ہے مذہبی اجتماعات, سیاسی اور غیر سیاسی اجتماعات ہوئے,
اگر ان اجتماعات سے اگر کرونا کو پھیلنا ہوتا تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے تو مری جانا تھا، لیکن کچھ بھی کرونا جو ہے نہیں پھیلا۔ اب یہ اسکول کے بچوں کی طرح ڈرانا ہے کہ اب یوں نکلو گے تو کرونا ہو جائے گا، یوں نکلو گے تو بھوت کاٹ لے گا آپ کو، یہ بالکل ایک بچکانہ طرح کی سیاست ہے، ایک روایتی سیاست ہے، وہی سیاست جو سابقہ دور میں ہوتی تھی، وہی طریقہ کار جو ہے وہ موجودہ حکومت جو ہے استعمال کر رہی ہے۔ اب دیکھیں کیونکہ کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو یہاں پولیس کا اتنا استعمال نہیں ہو رہا۔ تو جو کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے، کراچی کے جلسے کے بارے میں تو لوگوں کو نہیں پتا کہ 18 تاریخ کو جلسہ ہے، ہر آدمی کو اس بارے میں آگاہی نہیں ہے، لیکن یہ سرگودا کے لاہور کے جلسے کا جو ہے پورے پاکستان کو جو ہے معلوم چل گیا۔ تو یہ خبر تو جو ہے وہ حکومت خود بنوا رہی ہے۔ اگر یہ پولیس کا اس طرح استعمال نہیں کرے تو وہ ایک اجتماع ہوگا، اجتماع سے تو کسی کی جو ہے حکومت جلسہ کرنے سے تو کوئی حکومت نہیں جاری، نہ تو انہوں نے یہ کہا تھا ہم دھرنا دے رہے ہیں، نہ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس جا رہے ہیں، نہ تو یہ کہا تھا کہ حکومت کے خاتمے تک جو ہے اجتماع ختم نہیں ہوگا۔ تو ایک جلسہ کرتے، جلسہ کر کے ختم ہو جاتا، لیکن یہ حکومت جو ہے خود جو ہے وہ پولیس کا استعمال کر کے جو ہے وہ خبر بنا رہی ہے۔ اگر وہاں پبلک نہیں بھی آئی، کم تعداد بھی ہوئی، لیکن انہوں نے پولیس کا استعمال کیا، آنسو گیس کا استعمال کیا، لاٹھی چارج کا استعمال کیا، تو ایک بڑے اجتماع سے ایک بڑی خبر بن جائے، اس سے زیادہ بڑی خبر جو ہے یہ پولیس کی کارروائیوں کی بن جائے گی۔ اس میں حکومت میں اگر خود بھی تھوڑا بہت سائنس ہے جو نظر نہیں آتا کہ ہے، اگر ہے تو ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ خبر کو جو ہے اگر چاہتے ہیں کہ بڑی خبر نہ بنے تو ان کو چاہیے پولیس کا اس طرح بے دریغ استعمال نہیں کریں۔ ٹھیک جی، محمد الیاس صاحب دیکھ لیں، پہلے گورنمنٹ نے خود ہی کہا تھا کہ جناب ہم فری ہینڈ دیتے ہیں، اس کے بارے میں تمام اجلاس جو پنجاب میں ہوئے اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کہا کہ جی فری ہینڈ دیں گے۔ پھر ایک طرف دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وزراء بالکل ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں، اگریسو ہو جائیں اور ان کے خلاف بیان بازی کریں، اور دوسری اب یہ پولیس کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آج لاہور میں کنٹینرز کی پکڑ دکڑ شروع بھی ہو گئی ہے لاہور گردنوا کے علاقے میں۔ پھر یہ دیکھ لیں کہ جو مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کارکنوں کو چھاپے مار کے گرفتار کیا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس سے ایک عجیب سی جو صورتحال ہے ابھی اجتماع ہونے سے پہلے ہی، یعنی کہ جلسہ ہونے سے پہلے ہی ایک عجیب و غریب فضا پیدا ہو گئی ہے کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ پکڑ دکڑ شروع کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سے اب جو ابھی گورنمنٹ نے جاری کر دی کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بارے میں جو اجتماعات، سیاسی اجتماعات ہیں، ان کے بارے میں SOPs جاری کر دی ہیں کہ جہاں 5% کہیں جس علاقے میں کرونا وائرس پھیلے گا تو اس علاقے میں اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے، اور یہی ہے کہ ابھی جو کارکن ہیں وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی ابھی اپنا جو بتایا نہیں جا رہا کہ وہ کس طرح جائیں گے، ریلی کی صورت میں جائیں گے کہ ڈائریکٹ جائیں گے، بلکہ لاہور میں جو ہے وہ ایک گہما گہمی شروع ہو گئی ہے۔ ابھی تو گجرانوالہ دور ہے کہ لاہور میں شروع ہو گیا کہ لاہور سے سب لوگ اکٹھے ہو کے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب JUI کی جانب سے وہ بھی جائیں گے، نون لیگ بھی ادھر سے جائے گی، اور تو یہ لاہور سے ایک جو گہما گہمی شروع ہوگی وہ ایک یہ ماضی کی طرح یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف جیسے نواز شریف کی ریلی گئی تھی، اسی طرح یہ بھی طویل دورانیے کی ایک ریلی ہوگی جو گجرانوالہ جائے گی اور سارا دن اس پہ لگے رہ گیا۔ اور جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ کارکن وغیرہ نہیں شرکت کریں گے تو وہ یہ مہنگائی اور بے روزگاری جو پچھلے دنوں میں بڑھی ہے اور مہنگائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، لوگ ویسے ہی تنگ ہیں۔ اسلام آباد میں دیکھیں احتجاج ہو رہے ہیں تو لاہور میں بھی لوگ تنگ ہیں، لوگ نکلیں گے، ظاہر ہے بجلی بھی بڑھ گئی۔ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے اپنی طرف ہر جگہ محاذ کھولے ہوئے تھے، تو اب یہ خود ہی اس کو روکنے کی جو کوشش کر رہی ہے پولیس کی جانب سے۔ اب یہ پکڑ دکڑ سے یہ دیکھیں کتنی حد تک کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور کنٹینر کھڑے کر دیے ہیں، یا تو یہ لاہور کو رستہ روکیں گے، یہاں سے نکلنے پہ پابندی، یا اس طرح نہیں ہو سکے کیونکہ کارکن بڑی تعداد میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس جو صورتحال ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کل تک جو صورتحال ہے بڑی واضح ہوگی کہ ریلی بڑی ہوتی ہے کہ ریلا ہوتا ہے، یا اس کو روک پاتی ہے گورنمنٹ روک پاتی کہ نہیں پاتی۔ ٹھیک ہے الیاس صاحب۔ جی لطیف چودھری صاحب۔ دعا ایک بات جو میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گا، وہ آج ہمارے ساتھی جتنے بھی ایون خان صاحب بھی، انہوں نے بھی آج گورنمنٹ کے بارے میں سخت رویہ اختیار کیا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کوئی بانٹوں وہ چھاج پتا سے، نہیں آج آپ حمایت کر رہے ہیں ساری رات، آج چینج کر رہے ہیں، آپ حمایت کر رہے ہیں۔ مجھے آج سچی بات ہے، آج مجھے میرا دل دلی خوشی ہو رہی ہوگی آپ کو، آج میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ عمران خان صاحب کو، چلو یہ نہیں اوکھے ویلے اگر یہ چھوڑ جاتے ہیں، اچھے ٹائم پہ یہ ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا تو حوصلہ دینا بنتا تھا کہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر کرونا ہے تو پھر اس پہ SOP کے عمل کرنے پہ اگر انہوں نے بات کر دی تو اس میں خان صاحب کون سا انہوں نے غلط بات کر دی جس کا آپ کو اتنا غصہ لگا ہے کہ وہ یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے آئے ہیں۔
تو وہ پرائم منسٹر ہیں ملک کے, انہیں جیسے آپ کی اور میری جان زندگی عزیز ہے, اسی طرح اپوزیشن کی بھی عزیز ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بھی یہ لوگ محفوظ رہیں, یہ ملک ترقی کرے. اگر آپ نہیں چاہتے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرنے دو, تو پھر اگر وہ کرنے دیتے ہیں تو پھر دوسری طرف آ جاتے ہیں. اگر کوئی وہ اچھا کام کر رہے ہیں, کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کو موقع دینا چاہیے. اگر وہ اب موقع, میں نے تو اسی لیے کہا تھا نا کہ انہوں نے مجھ سے زیادہ دے دیا نا, میں تھوڑا سا دینا چاہتا تھا, انہوں نے کہا کہ زیادہ دے دے. بہرحال بات یہ ہے کہ جناب خان صاحب, یہ اس کو اگر آپ سن رہے ہوں, آپ کا کوئی ساتھی سن رہا ہو, تو وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ کے اتنے سپورٹر جو ہیں وہ بھی آپ کے حکومت کے اقدامات کو پہ تنقید کرنا شروع کر دیں, تو پھر میرا خیال ہے بندے کو نا, وہ کہتے ہیں غور کرنا چاہیے کہ یار کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. تو جو آپ کے خان صاحب کے جو مشیر ہیں وہ کوئی کچھ داڑھی قسم کے لگائے ہوئے ہیں, کسی نے یوں چھوٹی داڑھی بنائی ہوئی ہے, ایک گورنر ادھر WWE کے ریسلر, اور دوسرے وہ ایک انہوں نے جو وہ احتساب صاحب کا نہیں جو کرتے, انہوں نے بھی اتنی سی داڑھی رکھی. تیرا اتنا منہ ہے تو کوئی بچہ ہو تو پھر بھی تو اچھا لگتا ہے. یہ میرے خیال میں ذاتی ان کی چوائس ہے کہ وہ جس طرح کا بھی مشورے نہ کیا کریں. خان صاحب جو ہے نا عوامی نبض کو سمجھیں, عوام جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اپوزیشن کا جلسہ تو ناکام ہو یا ناکام کامیاب ہو, لیکن آپ نے جو اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں اس سے وہ اپوزیشن خود بخود ہی زندہ ہو گئی ہے. اب میڈیا پہ وہی اسی کا سوال شروع ہو رہا ہے. آپ کے پاس 2.5 سال ہے, اس کے لیے کچھ کام کریں, کچھ ڈیلیور کریں, اپنے ایم پیز کو اور ان لوگوں کو بلا کے تو ان کو سڑکوں پہ لائیں, ان کو کہیں لوگوں کے کام کرو. یہ آ کے بیٹھ کے جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا آپ کے جو MNA MP ہے جن کو پارٹی عہدیدار بھیجیں, ان کو بند کریں, ان کو پابندی لگوائیں کہ آپ نہ جائیں, آپ حلقوں میں جائیں, لوگوں کے کام کریں. کسی کے کچھ مسائل ہیں تو اس کو جا کے سنیں, تو یہ کام کریں گے تب جا کے آپ بچیں گے, ورنہ آپ کو حساب دینا پڑ جائے گا دوسروں کا. ظاہر ہے ہم کو جی عوام کو ڈیلیور کرنا تو پڑے گا گورنمنٹ کی, ظاہر ہے یہ پرائر رسپانسبلٹی ہوتی ہے. رائے آپ جان چکے ہیں, بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا بڑا سوال ہے, کیا پاکستان مسئلہ کشمیر کے لیے عالمی فورم کو مؤثر طور پر استعمال کر سکے گا یا نہیں؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. جتنے ریجنز ہیں, کوئی ریجن ایسا نہیں ہے جہاں سے ہمیں حمایت نہ ملی ہو. بہت بڑے اور مؤثر ممالک نے ہمارا ساتھ دیا ہے. پاکستان کی نمائندگی اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. ہمیں تشویش ہے کہ جو جموں اور مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے اس پر ہمیں بے پناہ تشویش ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مؤثر فورم ہو سکتا ہے جہاں سے ہم کشمیریوں کی آواز جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کمیونیکیشن بلاکیڈ ہے, لوگوں تک رسائی نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ آبزرورز وہاں جا نہیں سکتے, تو یہ ایک فورم ہے جو ان کی آواز بن سکتا ہے. جو ہندوستان کی اس وقت جو پالیسیز ہے اور جو ظلم و ستم وہ کشمیر پہ کر رہا ہے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ایک منفرد موقع دستیاب آیا ہے. پاکستان نے ایک اور بڑی سفارتی کامیابی حاصل کی ہے. پاکستان آئندہ 3 سال کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہو گیا ہے. کونسل کی 4 نشستوں کے لیے ایشیا پیسیفک خطے سے 5 ملک مد مقابل تھے, جن میں پاکستان نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے. پاکستان کو 193 ووٹوں میں سے 169 ووٹ ملے ہیں, اور اس رکنیت کا آغاز 1 جنوری 2021 سے ہوگا. کونسل کے قیام کے بعد پاکستان اس اہم تنظیم کا 5ویں مرتبہ رکن منتخب ہوا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پاکستان کی اس بڑی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا. ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری نے عالمی انسانی حقوق کے ایجنڈے میں پاکستان کے خدمات کو تسلیم کیا اور ایک بار پھر پاکستان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. عامر الیاس رانا صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے, کیا پاکستان مسئلہ کشمیر کے لیے عالمی فورم کو مؤثر طور پر استعمال کر سکے گا؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بہت زیادہ ووٹ لے کے کامیاب ہو گئے اور سعودی عرب اس میں رہ گیا. انسانی حقوق کے حوالے سے جو پامالی کی نئی مثال انڈیا قائم کر رہا ہے, اس پہ میں نے کافی عرصے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو بہت دھیمے انداز میں جو ابھی آپ نے بات کی بولتے ہوئے دیکھا.
وہ جو اپوزیشن کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، چلیں وہ تو جلسے جلوس اور چیز ہوتی ہے، لیکن سٹائل آپ کا تھوڑا سا جارحانہ ہونا چاہیے جب آپ مودی اور انڈینز کے جو غاصبانہ قبضہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر پہ اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو بات ہی کرنا چھوڑ گئے، جب کوئی ایشو آتا ہے اس پہ آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم یہ بات کرنے لگے ہیں۔ 184 ووٹ لیے تھے انڈیا کو، جب پاکستان نے بھی ووٹ دیا تھا ابھی، اور وہ سلامتی کونسل کے جو غیر مستقل ممبرز میں سے ایک بنا تھا۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہم یہاں آ گئے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ہم سفیر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں کشمیر کے، لیکن 5 اگست کو اب دوسرا سال شروع ہو گیا جو سانحہ ہوا مقبوضہ کشمیر والا، ہم تو بالکل ہی خاموش ہیں، اس کے اوپر دن مناتے ہیں، گھنٹے ٹائم مناتے ہیں، ہماری کوئی فارن پالیسی پراپرلی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ہم ایک انٹرویو دیتے ہیں ایک انڈین جرنلسٹ کو، اس کے اوپر ہم ڈھول بجاتے ہیں، سارا ڈومیسٹک شو کرتے ہیں ہم، انٹرنیشنلی ہم یہ ثبوت ڈوزیئر کیسے کب لے کے جائیں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت بھی بڑی تقریر فرمائی تھی جب جنیوا میں انسانی حقوق کی جو UN کی کونسل کا ہے، وہاں پہ بھی پوری دنیا نے اور پورے یورپ کے مغربی میڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے مظالم کے اوپر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ آواز اٹھائی، لیکن جو اصل آواز اس کے ساتھ بنتی ہے وہ ہے کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ اور UN کی قراردادوں کا نیگیشن۔ اس کے اوپر ہمیں سفیر اور وکیل کا جو کردار ادا کرنا ہے وہ ہمارا نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ آگے ہیں 1 جنوری سے کام کریں گے تو اب آپ کے پاس 3 مہینے ہیں، اپنا پلان چاک آؤٹ کریں، بجائے اس اختلاف کے خلاف پریس کانفرنسیں کرنے کے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کے پوائنٹس بنانے چاہیے، رابطہ اور ضابطہ بنانا چاہیے، پھر مزہ آئے گا۔ صحیح ہو گیا جی۔ امجد شعیب صاحب، دیکھیے اگر میں موازنہ کروں اس حکومت کی کوششوں کا اور پچھلی حکومت جو ہماری گزری تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پچھلی حکومت میں ممانعت تھی کہ پاکستان میں جتنا جی چاہے قتل و غارت کوئی کروا دے، ہم نے نام نہیں لینا اس کا، اور یہ بھی ممانعت تھی کہ کشمیر کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کرنی، یہ ایک سالانہ رسمی بات ہوگی جب آپ جا کے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کو ایڈریس کریں گے، وہاں پرائم منسٹر کی تقریر میں کشمیر کا ذکر ہوگا، اس کے علاوہ مکمل اس میں ممانعت تھی۔ یہ ہمارے جو وہاں پہ امبیسڈر تھے انڈیا میں باسط صاحب، وہ بھی بتا چکے ہیں کہ ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ آپ اس ایشو کو زیادہ نہ اچھالیں بلکہ حریت کے لوگوں کو نہ ملیں۔ یہ بڑا شرمناک قسم کا ہمارا رویہ رہا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم باقی لوگ آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے، لیکن میرے لیے یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ 70,000 لوگ اس ملک کے ہمارے مارے گئے اور پھر ہم ہی دہشت گرد کہلائے، اور ہمارے پاس ہر دہشت گردی کے ثبوت موجود تھے۔ یہ جو دہشت گردی کے شواہد کی بات کی ہے ابھی معید یوسف نے، یہ آج کے شواہد نہیں ہیں، یہ شواہد ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں سے، پچھلے 3-4 سال سے جب یہ ہوا ہے APS کا واقعہ تو یہ شواہد بھی موجود تھے۔ اسی طرح کشمیر کے معاملے میں بھی ہمارے پاس شواہد موجود تھے، لیکن بدقسمتی کہ ایک ایسی حکومت یہاں پہ رہی جس نے صرف اور صرف بھارت کے مفادات کا دفاع کیا، ہمیں مجرم بنا کے پیش کیا ان کے سامنے، یہاں کسی کو یہاں کے اپنے پاکستان کا کوئی موقف آگے لے کے نہیں چلے۔ تو یہ اس لحاظ سے اگر میں کمپیئر کروں تو بہت اچھا ہوا، لیکن جو ضرورت ہے ہماری کشمیر کے اوپر جس طرح کا موقف لے کے آگے بڑھنے کی، ایک کیمپین کی شکل میں، ایک مہم کی شکل میں، وہ بالکل نہیں ہو رہی۔ اس میں لازماً بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے جو یہ حکومت نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے جی ایاز صاحب۔ بیسیکلی جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں نا، ایک مائنڈ سیٹ تھا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ حالات اور تعلقات بگاڑنے نہیں بنانے ہیں، وہ ایک مائنڈ سیٹ لے کے آئے تھے۔ آپ کو یاد ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے انڈیا سے دوستی پہ ووٹ لیا ہے الیکشنز میں، انڈیا دشمنی پہ ووٹ نہیں لیا۔ تو ظاہر ہے وہ ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، جس وجہ سے وہ جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے اس طرح بات نہیں کرتے تھے یا انڈیا کے حوالے سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو وہ جب آپ ایک مائنڈ سیٹ لے کے، عمران خان صاحب نے بھی بڑی کوشش کی، یہاں تک کہا کہ آپ 1 قدم بڑھائیں گے، ہم 2 قدم بڑھائیں گے، اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جب وہ ریسیپروکیٹ نہیں ہوتا، ادھر سے کچھ اور طرح کے سگنلز آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر آپ کو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اس موقع پہ کہ جب انڈیا بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان آئسولیشن میں ہے، اپوزیشن بھی بہت بری طرح الزام لگا رہی تھی گورنمنٹ پہ کہ بالکل آئسولیشن میں چلے گئے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یہ بڑی کامیابی ہے اس فاتی، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں۔ اور اس موقع پہ اگر اس گورنمنٹ کو کریڈٹ نہ دیا جائے تو میرے خیال یہ زیادتی ہوگی۔ چوہی صاحب وہ شکوہ کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کے خلاف بولیں، تو چوہی صاحب جہاں گورنمنٹ کا
तारीफ बनती है वहाँ ज़रूर करनी चाहिए, जहाँ उस पर तनकीद बनती है वो करनी चाहिए। ठीक है जी, लतीफ़ चौधरी साहब। जी आपका बहुत साहब ये देखिए कि 5 साल हुकूमत की, लेकिन एक क्रिकेट मैच तक तो अब हाल नहीं कर सके, तो प्रो इंडिया पॉलिसी को हमने सर पर लेना है, क्या करना? नहीं, बस माइंड सेट था ना जान साहब, उनका था करना चाह रहे थे। तो ये जो कश्मीर पूरे का पूरा हवाले कर दिया और चुप करके बैठ गए, उसका क्या जवाब है आपके पास? 5 अगस्त के एक्शन के ऊपर हमने क्या कर लिया उसके बाद से? ट्वीट करने के अलावा क्या किया? आपने जनरल साहब भी ले गए और सारे ले गए। 5 अगस्त का जनरल साहब जवाब दे, 5 अगस्त के बाद आपने क्या किया है? हमने क्या किया? पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने अपने उसमें दाखिल कर लिया, बताएं उसके ऊपर। एक्शन तो उसकी अपनी बेवकूफिया उसके गले पड़ गया है। आज जो वो भुगत रहा है वो 5 अगस्त के एक्शन की वजह से है। बड़ा गले पड़ गया, उन्होंने शामिल कर लिया वहाँ पे, पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी है। आप कहते बड़ा गले पड़ गया। जी आमिर साहब आगे। मेरा ख्याल ये है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ना, वो अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी उन्होंने देने हैं और कश्मीर पे हमने भी कुछ कहना है, तो एक एक गिलास ठंडा पानी पी लें, तो मेरा ख्याल उसके बाद ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम ये गुफ्तगू कर सकेंगे कि कश्मीर के मामले पे आप जनरल साहब तो खैर हम उनसे इस बात बहस नहीं कर सकते, आप इसकी जड़ की तरफ चले जाएं। मरहूम असगर खान साहब का इंटरव्यू पड़ा हुआ है अभी भी टीवी पे, और जब उस हवाले से भी बात कर लें कि कौम के साथ किस तरह फ्रॉड और धोखा किया गया या उनको अंधेरे में रखा गया। कश्मीर के साथ पाकिस्तान की आवाम तो है, अब भी इस हुकूमत ने भी अगर कहा है, बातें की हैं, तो बातों के अलावा तो कुछ नहीं किया ना। देखें नगोर्नो काराबाग के एरिए में उन्होंने अजरबैजान ने अटैक किया कि नहीं किया, हालांकि छोटा मुल्क है और वो आर्मीनियन भी अजरबैजानियों से नाराज हैं कि भी आपने हमें हमारा कत्लेआम किया। देखिए बात यह है कि अगर हमारे वजीर खारजा साहब टाई लगा लें, मोहित यूसुफ जब जाकर करण थापर को इंटरव्यू दे लें, तो उससे अगर कश्मीर आज़ाद होना होता या काम होना, फिर तो बड़ा इजी सा ये काम है। हमें मौजूदा हुकूमत के हवाले से ये जो हमारी जीत है इंसानी हकूक की, ये एक बहुत कामयाबी है, लेकिन इसका मतलब इसको इस्तेमाल करना भी है। बिल्कुल बातें करने से कुछ नहीं होना कि अगर कामयाबी हासिल की तो उसको इस्तेमाल भी करना होगा। जी फैसल हुसैन साहब। देखिए ये पाकिस्तान और ये भारत का जो इशू है, इसका जो तनाज़ा है, इसका जो आखिरी हल है वो दोस्ती है। दोस्ती एक ना एक दिन होनी है। उस दोस्ती में उस वक्त आने में तो नहीं कितनी सदियां लगेंगी, उस सदियों से पहले जो है कितना खून खराबा होगा, वो जो है वो एक नुकसान है। अब ये दोनों, अब देखिए दोस्ती जो है दोनों फरीकैन की मर्जी से हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान अगर कभी दोस्ती करना भी चाहता है, पाकिस्तान जो है भारत की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता है, लेकिन भारत में जो भी हुकूमत आती है उसका जो बुनियादी नुक्ता होता है पाकिस्तान मुखालफत और इंतहा पसंदी और जनूनियत होती है। वो उस बुनियाद पे जो है भारत में जो है हुकूमत करते हैं, और जो जितनी वहाँ पाकिस्तान को जोर से गाली बकता है, वहीं उसका उतना ही जो है अवामी सतह पे जो है उसकी मकबूलियत जो है बढ़ जाती है। मौजूदा हुकूमत जो है वो इस बात की जो है वो बिल्कुल एक सबूत है, गवाह है। अब लेकिन पाकिस्तान ने भी दोस्ती की कोशिश भी की, तो भारत जो है कभी भी जो है वो उसने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। लेकिन जो साबका हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, इन्होंने जो है मसले के हल के लिए जो है कभी वो संजीदा कोशिश नहीं किया। वहाँ कश्मीरियों पर अगर जुल्म हो रहा है तो उसमें मौजूदा हुकूमत जो है वो आलमी बिरादरी को जो है वो बेदार करने में जो है वो कतई तौर पे जो है नाकाम रही। आलमी बिरादरी को क्या, जिनके साथ हमारा कलमे का रिश्ता, कलमे का ताल्लुक है, वो भी कश्मीर के लिए जो है वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। ठीक जी इलियास साहब। हाँ जी, हमें सिर्फ ये नारेबाजी और इस तरह एक आदत तकरीब साल में करने पर ये नहीं करना चाहिए, इसके लिए बाकायदा करना चाहिए। आप आलमी फोरम पर अगर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान अगर मुंतखब हुआ है तो पाकिस्तान को इसको ज़ोर शोर से इसको फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए जैसे कहा गया स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और ये नहीं है कि खामोशी एक दफ़ा तकरीर करके एक दफ़ा कि जी मैं अमन का कश्मीर का सफ़ीर हूँ और मैं करूँगा, लेकिन उसके लिए मुसलसल कोशिश करनी चाहिए। कहा जा गया था कि हम इसके लिए हर जुमे को कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद कहाँ गया, किसी ने बात ही नहीं की। अब कोई मौका आता है तो तब बात की जाती है। इसके लिए आलमी सतह पर मुल्क के अंदर करें, लेकिन मुल्क से बाहर भी जाके दोस्त ममालिक से आलमी फोरम पर जहाँ भी होता है कश्मीर के बारे में उनके मजालम का बताएं, भारत के बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मुझे ब्रेक की तरफ जा रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है कि आलमी फोरम का अगर हम कहते हैं कि कामयाबी हासिल किया तो हमें इस्तेमाल भी करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा सवाल आज हमारा होगा महंगाई को लेकर हुकूमती बयानिए में तजाद क्यों है, राय लेंगे ब्रेक के बाद।
सर्वे टीम घूमे जाए आए तो पता चले कि भाई क्या प्राइसेस हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आवाम के अंदर बैठी काली भेड़ें जो लूट रहे हैं। ये सब्जी वगैरह जिसको मर्जी आप हाथ लगा लें, 100-150 से कम है ही नहीं। अपोजिशन के साथ साथ महंगाई भी गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बन गई और कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन महंगाई में इजाफे से मुतालिक हुकूमती बयानिए में तजाद सामने आ रहा है। मुशीर ख़जाना के तहत काम करने वाली नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने महंगाई की वजह कोरोना और हालिया बारिशों को करार दे दिया, जबकि वज़ीर आज़म महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के ख्वाहिशमंद हैं। इलियास साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है, ये महंगाई को लेकर हुकूमती बयानिए में आपके ख्याल में तजाद क्यों है? जी देखें, ये जो इनको बात बताता है कि ये इस तरह हो रहा है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। सिर्फ देखें, सूबों में भी सिर्फ कमरों में बैठ के इजलास हो रहे हैं, कंट्रोल कोई नहीं किया जा रहा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपना एक तरीक़ाकार के तहत काम कर रही है, चीज़ें प्राइसेस उधर की उधर ही हैं, कहीं उधर ही स्टैंड करती हैं, जितना दिल करता है बेचता है। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि इनको कंट्रोल किया जाए। सिर्फ एक पर्ची इशू होती है, वो लगा लें, वरना बैठ के कहते हैं जी कंट्रोल कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज भी आटे के लिए लाइनें लगी हुई थी, चीनी उसी तरह महंगी बिक रही है, सब्जियां भी उसी तरह बिक रही हैं, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। बस सिर्फ एक ऐलान किया जाता है, हमेशा नोटिस ले लिया जाता है, नोटिस के बाद कुछ गर्मा ही होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है। जी आमिर साहब, हमाद अदर साहब कह रहे थे कि हुकूमत ने चीनी के मामले का मौसर कंट्रोल कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शाह महमूद हमें बता रहे थे, जो किसी को नहीं पता पाकिस्तान में, कि तलब और रसद का जो गैप है उससे चंद लोग फ़ायदा उठाते हैं। वज़ीर आज़म साहब फरवरी में फरमा रहे थे कि इस ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मैं छोड़ूंगा नहीं, इस माफिया को मैं तोड़ दूंगा। और जहाँ मुर्गी और अंडे की बात है, आज हमने इस्लामाबाद इस एरिया में जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं वो कहते हैं जी अंडे भी महंगे होंगे, मुर्गी भी महंगी होगी। कोरोना के बाद शेड्स बंद हुए थे, अब तक खुले नहीं हैं। आप बताएं पॉलिसी क्या ऐसे होती है कि 3 दिन पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ों को ऐलान करें कि पीर वाले दिन से हम तुम्हें पकड़ लेंगे, वहां आपको ज़ख़ीरा मिलेगा, और इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास छापे ही मार लेते। सब ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आनियां जानियां दिखा रहे हैं। अवाम के साथ जो हो रहा है ना, जो होगा अभी लग पता जाएगा। अमजद शेख साहब, देखिए बात यह है कि अवामिल कुछ भी हो, बुज़रा सारे अपनी अपनी राय देते रहे हैं। एक नेशनल कैरेक्टर भी हमारा है कि जब शॉर्टेज आती है तो हम सब लूटना चाहते हैं, उसी वक्त हम समझते हैं कि ये मौका मिला पैसे बनाने का। जैसे रमजान के महीने में होता है, जैसे कोरोना के दिनों में इंजेक्शन की कीमतें ऊपर गई हैं, जिस तरह सना मक्की की कीमत गई, वो दुख है। लेकिन बाहर सूरत गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ा सकती। ये सारे अवामिल के बावजूद हुकूमत ने एक पॉलिसी लेके एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करनी होती है। अगर तलब और उसका सफाई का कोई फर्क है तो वो उसको भी दूर करना चाहिए उनको। और ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि ना सूबे ये काम कर रहे हैं और ना ही फेडरेशन ने ये काम। जी फैसल साहब, देखिए जो महंगाई एकदम जो बढ़ने का जो बुनियादी सबब है कि हमारे मुल्क में जो सिस्टम नहीं है, उसकी कीमत कहीं ना कहीं जो है वो इस कौम को जो है अदा करनी पड़ती है। अब देखिए आटा और चीनी जो चले वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से जो है महंगी हो गई। मान लिया पंजाब में तहरीक इंसाफ की नायली की वजह से जो है सब कुछ हो रहा है, सिंध में क्यों महंगाई है? देखिए कराची में अंडा जो है एक जगह 160 रुपए का भी मिल रहा है, एक जगह 70 का भी मिल रहा है, एक जगह 190 का भी मिल रहा है। तो जो ये जो अंडा है, दूध है, जिस कीमत पे चाह रहा है वो अपनी मर्जी की कीमत पे वो चीज को फरोख्त कर रहा है, और उससे जो है ना पूछने वाला नहीं है। बुनियादी तौर पर आप सिस्टम नहीं बनाएंगे, जब तक बलदियाती इदारों को ये प्राइस कंट्रोल नहीं देंगे, कभी भी इस मसले का हल नहीं कर सकते। ठीक है आया साहब, देखिए बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर सब कह तो देते हैं, लेकिन वो हर प्राइम मिनिस्टर की किचन कैबिनेट होती है। इन प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रॉब्लम ये है कि इनकी किचन कैबिनेट जो है वो सब नॉन इलेक्टेड लोगों पे मुश्तमिल है, वो इनको मशवरे दे रहे होते हैं। अगर इलेक्टेड लोग हों, वो जब जाते हैं अपने हलकों में, और आप देख भी रहे थे कैबिनेट में वही लोग बोल रहे होते हैं जिनको हलकों में जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब को रिविजिट करना पड़ेगा अपनी टीम के हवाले से। ठीक जी, लतीफ़ चौधरी साहब, देखें मैं भी इमरान खान की नाकदों में शामिल हूँ, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि खान साहब अगर आप अंडे और मुर्गियाँ आप पाल लेते, हम लोग सारे ही, तो कट्टे बच्चे भी रख लेते, तो आज कम से कम हमें ये दिन तो ना देखना पड़ता, हमारे पास अपने अंडे होते, मौज करते, मौज आसानी से खाते। लेकिन तो बाकी चीजें भी महंगी उनकी अगर नसीहत ने आप पे अमल नहीं किया तो फिर आप भुगते हैं। तो बाकी रह गया कि ये सब्जी, तो उसका अंदाजा वो इनको पता ही नहीं है कि मार्केट इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करना। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।